اتنا کہتے کہتے گا تو کیا روکے گا؟ اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، اے ساری باغ و بہار گواہ ہو جاؤ، اے مکے کے نخلستان اور پہاڑوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے انہیں زندہ کیا۔ اب جب بات سیدنا امیر حمزہ کی چل پڑی ہے اور تو ایک بات اور بھی کہتا ہے، کیونکہ یہ تو 40واں ہے، ہم لوگ صرف 40ویں پہ خاموش نہیں ہو جاتے، ششماہی بھی کرتے ہیں اور برسی تو بہت بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں۔ میرے نبی نے بھی ایک برسی منائی تھی، بڑی مشہور حدیث اور کئی حدیثوں کا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، مورخ جب کسی تاریخ کو لکھتا ہے، اتہاس کار جب کسی واقعے کی، کسی گھٹنا کی جب ورنن کرتا ہے اپنی کتابوں میں، تو پھر وہ ایک واقعہ نہیں دیتا ہے، کئی واقعات کو اکٹھا کر کے ایک مضمون واقعہ بناتا ہے اور پھر اسے لکھتا ہے اور اسے مورخ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میں ساری حدیثوں کو اکٹھا، اس باب میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، کچھ بخاری شریف کی ہیں، کچھ الفاظ مسلم شریف کے ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ حضرت ابو عیسیٰ ترمذی کی جامع ترمذی سے ہیں، کچھ ابن ماجہ سے ہیں، کئی حدیثوں کا، لگ بھگ 30-40 حدیثوں کا ایک مضمون واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میرے نبی نے برسی منائی تھی۔ یہ اصل میں صحیح نتیجے تک لوگ اس لیے نہیں پہنچ پاتے کہ ایک حدیث پڑھتے ہیں دوسری حدیث نہیں پڑھتے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے سب کو اکٹھا کر رہا ہوں، سب کو جمع کر رہا ہوں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن حضور نے ہم سب کو جمع کیا، سارے صحابہ کو جمع کیا۔ آگے بڑھ کے چند صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، لماذا جمعتنا، آپ نے ہمیں کیوں اکٹھا کیا؟ آج کوئی خاص دن ہے؟ سرکار نے فرمایا، اما شعرتم، نہیں معلوم؟ ھذا یوم الذی استشہد فیہ اصحاب احد، آج وہ دن ہے جس دن احد کے صحابہ شہید ہوئے۔ 1 سال ہو گیا، آج میرے چچا جان سید الشہداء کو گزرے 1 سال ہو گیا ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آج ان کی برسی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کہ انطلقوا الی المقابر، چلو قبرستان احد کی طرف، آج 1 سال ہو گیا ہے۔ احمد آباد والوں، جلوس ہم بھی نکالتے ہیں، جلوس تم بھی نکالتے ہو، اور ربیع النور کا جلوس تو پوری شان سے ہم نکالتے ہیں، نور محمدی کہہ کر، مگر خدا کی قسم جب یہ جلوس نکلا صحابہ انصار و مہاجرین کا، اس نیل گگن نے ایسا دلکش منظر کبھی نہ دیکھا ہو، ایسا جلوس جس کی قیادت خود مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ اب بعض دوسری حدیث کا حصہ بھی سنیے۔ جیسے ہی قبرستان کے قریب حضور پہنچے، داخل ہوئے، داہنا پاؤں رکھا اور سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور من الدیار، انتم السابقون ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون، او کما قال، کہ اے قبر والو، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، تم قسمت والے ہو، پہلے چلے گئے، پہلے مل لیے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ توجہ چاہوں گا اس نقطے پر۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ حضور کوئی کام بلا وجہ کریں گے؟ بولیے۔ تو سلام جو قبرستان میں کیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ قبرستان میں جو شہداء لیٹے ہیں، جو میت لیٹے ہیں، وہ سب کے سب سن رہے ہیں، تبھی تو حضور نے سلام کیا۔ سرکار نے سلام کیا، سارے صحابہ نے قبروں سے جواب دیا اور ان کے جواب کو نبی نے سن لیا، سلام کیا۔ ارے موقع ملے تو آس پاس ان لوگوں کو بھی بتا دینا جو سلام کرنے یا سلام بھیجنے کو بدعت سمجھتے ہیں، ان سے کہنا جاہلو، ارے
نبی امام ہو کر اپنے غلاموں کو سلام کر سکتا ہے تو اگر ہم غلام مصطفیٰ کو سلام کریں تو ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور تاج العلماء۔ جب غلام سن سکتے ہیں، توجہ چاہوں گا، غلام اپنی قبروں میں سلام سن سکتے ہیں نبی کا، تو نبی گنبد خضرا میں ہم غریبوں کا سلام نہیں سنیں گے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے، گھٹنا پیٹ کی طرف مڑتا ہے، خون خون کو پہچانتا ہے۔ کچھ ایسے ہی منظر وہاں بھی تھا، انہو مالا الی قبر عمی، سب سے پہلے اپنے چچا جان کی قبر کی طرف حضور مائل ہوئے، خون کھینچا، چلو پہلے چچا جان کو سلام کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور کے لب ہل رہے تھے۔ اچھا، صحابہ کتنے سچے ہوتے تھے، جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بولتے تھے، اپنی طرف سے نمک مرچ نہیں لگاتے۔ آج تو یہ کہ اگر پیر صاحب مرید سے پوچھیں کیا بول رہا تو وہ فوراً قیاس کرنا شروع کر دے گا، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ کہہ رہا ہو، شاید وہ کہہ رہا ہو، اتنے شاید لگا دے گا کہ کوئی شاید ٹھیک نہیں ہوگا۔ صحابی نے جو ہے ہونٹ کو ہلتے ہوئے دیکھا تو بس وہی سرکار کے لب ہل رہے تھے، اور ہلتے تبھی ہیں جب کچھ پڑھا جاتا ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ قرآن سے بہتر تو کوئی کلام ہو نہیں سکتا، تو دل یہ کہتا ہے مصطفیٰ کلام اللہ واحد۔ اس کے بعد سرکار نے دعا مانگی، نبی دعا مانگ رہے ہیں اور ابو بکر کہہ رہے ہیں آمین، عمر کہہ رہے ہیں آمین، عثمان کہہ رہے ہیں آمین، علی کہہ رہے ہیں آمین۔ ارے ایک ایک کی آمین باب اجابت کو دستک دینے کے لیے کافی۔ پھر سرکار نے ایک ممبر لگایا جس کا ذکر جامع ترمذی میں ہے، یہ خاص بات ہے، ایک ممبر لگایا اور اس ممبر پہ خطبہ دیا۔ کیا دیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، قبرستان میں کہیں یہ اسٹیج یا ممبر ایسا کچھ آپ نے دیکھا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ احد میں تو تھا، مطلب صاف ہے کہ ممبر نہیں تھا۔ دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، ممبر وہاں نہیں تھا، مدینہ منورہ سے ممبر لے جانے کا اہتمام کیا گیا۔ ارے سنیوں، اسی اہتمام کو تو عرس کہتے ہیں۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اسی اہتمام کو تو جشن کہتے ہیں، اسی کو تو عرس کہتے ہیں۔ ارے عرس میں ہم کرتے کیا ہے؟ وہی تو کرتے ہیں جو نبی نے کیا، قبرستان جاتے ہیں جو نبی نے کیا، سلام پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا، قرآن پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا، ممبر لگاتے ہیں جو نبی نے کیا، خطبہ دیتے ہیں جو نبی نے کیا، تقریر کرتے ہیں جو نبی نے کیا۔ یاد رکھنا، رسمیں بدل سکتی ہیں، سنت نہیں بدلتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شہزادہ حضور غازی ملت۔ توجہ چاہوں گا، آپ نے تو پہلے ہی کیچ کر لیا، آدھا جملہ میرے منہ میں رہ گیا۔ توجہ، رسمیں بدل سکتی ہیں، رسمیں بدل سکتی ہیں، سنت نہیں۔ توجہ چاہوں گا اگلے جملے پہ، سنت نہیں۔ ارے یہ صحابہ کی قسمت تھی، صحابہ کی جو نینوں کے ساگر سے نہاتے تھے، یہ اولیاء کی قسمت ہے جو گاگر سے نہاتے تھے۔ اب اگر یہ نہ بتایا جائے کہ اس تقریر میں کیا کہا تو وہ بھی بات ادھوری ہو جائے گی۔ سرکار نے خطبہ دینا شروع کیا، اب اس خطبے کا ذکر صحیحین میں یعنی متفق علیہ حدیث، میں نے کہا کئی حدیثوں کا حصہ میں ایک واقعے کو کہ مضمون کو، تاکہ مضمون ادھر سے ادھر نہ ہو، کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے۔ اب صحیحین کا حصہ سنو۔ سرکار نے خطبہ دیا، اپنے رب کی حمد بیان کی، فضائل بیان کیے، کچھ مسائل بیان کیے، اور پھر کہتے کہتے فرماتے ہیں، اے لوگوں، توجہ رہے، آج میں اپنی حقیقت کے رخ سے ایک پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔
سارے پردے اڑ گئے تب تو جبریل بھی نہیں جھیل پائیں گے. اللہ کرے آپ کیچ کر لیں. ایک پردہ, بس ایک پردہ. سارے صحابہ آنکھوں کو پھیلا پھیلا کے دیکھنے لگے. آج کون سا جلوے جہاں آرا دکھنے والا ہے, آج چچا کے عرس میں کیا حضور کرنے والے, آج کیا ہونے والا. سرکار نے فرمایا سنو, آپ سب گواہ رہنا. والذی نفس محمد بیدی, قسم ہے مجھے رب کی عزت کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. اوتیت بمفاتیح خزائن الارض, اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی. یاد رکھیے گا, علماء بیٹھے اس لیے یہ کہنا کلیئر کرنا ضروری ہے کہ میں یہ تمام جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا. علماء کرام جانتے ہیں کہ جب جمع کی طرف مضاف ہو تو اس میں استغراقی رنگ ہوتا ہے, تمامیت کا معنی ہوتا ہے. اور یہاں جو جمع ہے وہ صرف جمع نہیں ہے, جمع منتہل جمع ہے, جس کے بعد کوئی جمع ہی نہیں ہے. اور جس کی طرف مضاف ہے وہ بھی جمع منتہل جمع ہے. یعنی یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کسی نے پانی مانگا پینے کے لیے اور پیا, اور ایسا پیا کہ ایک بوند گلاس میں نہیں بچا, چاڑ گیا پورا پانی, زبان اندر ڈال گیا. تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے گلاس کے تمام پانی کو پیا, لیکن ایک دو بوند اگر بچ جائے تو تمام کا لفظ صحیح نہیں ہے. وہی معنی یہاں حضور وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں کنجیاں دے دی. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, دے دی. مطلب نبی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں, اللہ نے تمام نعمتوں کی چابی مجھے دے دی. چاہو جلال کی چابی دست مصطفیٰ میں, فضل و کمال کی چابی دست مصطفیٰ میں, حسن و جمال کی چابی دست مصطفیٰ میں, جود و نوال کی چابی دست مصطفیٰ میں, برگزیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں, بلند رسیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں, رفعتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں, برکتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں, عظمتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں, نعمتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں, زمینوں کی چابی دست مصطفیٰ میں, آسمانوں کی چابی دست مصطفیٰ میں, شمس و قمر کی چابی دست مصطفیٰ میں, شجر و حجر کی چابی دست مصطفیٰ میں, برگ و ثمر کی چابی دست مصطفیٰ میں, گویا ساری نعمتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں رکھ کر, بڑا نازک موڑ ہے احتیاط سے سنیے گا, دست مصطفیٰ میں رکھ کر گویا رب کعبہ یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے پیارے, تیرے رخ ضحا کی قسم, تیری زلف واللیل کی قسم, تیری ما زاغ البصر آنکھوں کی قسم, تیرے سینے علم نشرح کی قسم, تیرے قلب یاسین کی قسم, تیرے وجود طہا کی قسم, یہ ساری چابیاں کسی اور کے لیے نہیں, صرف آپ ہی کے لیے بنائی ہیں. بس جب تک نور نبوت کو لباس بشری میں آنا تھا تب تک امانتاً میں نے اپنے پاس رکھی تھی. جس کو جیسی ضرورت تھی میں نکال کے دے دیتا تھا. آدم کو ضرورت پڑی نکال کے صفوت کی چابی دے دی, نوح کو ضرورت پڑی تو انہو کان عبدا شکورا کی چابی دے دی, ابراہیم کو ضرورت پڑی تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کی چابی دے دی, اسماعیل کو ضرورت پڑی تو انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبیہ کی چابی دے دی, ادریس کو ضرورت پڑی تو ورفعناہ مکانا علیہ کی چابی دے دی, جب موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی, جب عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وابرئ الأکمہ والابرص واحیی الموتى بیت اللہ کی چابی دے دی. مگر اے مصطفیٰ آپ کا نور نبوت لباس بشری میں آ چکا ہے. اب انما انا قاسم واللہ یعطی کا جبہ و دستار پہن لو, ادھر میں بانٹوں ادھر تم بانٹو. یمشی بھی فی الناس کا رنگ دیکھو کہ دست مصطفیٰ میں چابیاں آئی.
ولایت کی چابی، نجابت کی چابی، شرافت کی چابی، کرامت کی چابی سب دستے مصطفیٰ میں۔ صحابہ کی قسمتوں پر میرے بچے، میرے ماں باپ قربان، ایک ایک سنی قربان۔ میرے نبی کی نظر ابو بکر پہ پڑی، نکال کے صداقت کی چابی دے دی، جناب عمر پہ پڑی، عدالت کی چابی دے دی، عثمان پہ پڑی تو صحابت کی چابی دے دی، علی پہ پڑی تو کرامت کی چابی دے دی، حسن پہ پڑی تو امامت کی چابی دے دی، اور جب حسین پہ پڑی تو شہادت کی چابی دے دی۔ زین العابدین پہ پڑھی تو عبادت کی چابی دے دی، محمد باقر پہ پڑھی تو علم و عرفان کی چابی دے دی، جعفر صادق پہ پڑھی تو تفقہ فی الدین کی چابی دے دی، موسیٰ کاظم پہ پڑھی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی چابی دے دی، امام علی ابن موسیٰ رضا پہ پڑھی تو صبر و رضا کی چابی دے دی، امام جواد پہ پڑھی تو جود و سخا کی چابی دے دی، امام حاجی پہ پڑھی تو کرم و عطا کی چابی دے دی، امام حسن عسکری پہ پڑھی تو شجاعت اور غزہ کی چابی دے دی۔ میرا وجدان کہتا کہ جب میرے نبی کی نظر اپنی بیٹی کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی پہ پڑی ہوگی، وہ اپنی پرتوں کا چاچا کی چادر اڑھا کر یہ کہا ہوگا بیٹا عبد القادر میں ساری چابیاں تجھے دیتا ہوں، مدینے سے میں بانٹوں بغداد سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ حضور غازی ملت۔ حضرت شہاب الدین سہروردی پہ پڑھی تو فلسفہ نکال کے تصوف کی چابی، حضرت بہاؤالدین نقشبند پہ پڑھی تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ کی چابی دے دی، اور جب میرے آقا کی نظر خواجاؤں کے خواجہ، راجاؤں کے راجہ، اور زور سے بول دو، ولیوں کے مہاراجہ، سلطان الہند، عطا رسول، فرزند بطول، گلشن ولایت کے مہکتے ہوئے پھول، سرتاب قدم آل رسول، والی ہندوستان، خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری پہ پڑی ہوگی تو میرا ایمان و ایزان کہتا تھا کہ ایک ایسی چاچا، ایسی بے مثال چاچا، ایسی لاجواب چابی دی کہ جب چابی خواجہ کے ہاتھ میں آئی تو دنیا ششر و حیران ہو گئی، کہنے لگی اے معین الدین حسن یہ کیا چہرہ تو آپ کا دکھ رہا ہے، جلوہ مصطفیٰ کا دکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے وفاداری کا، یعنی جس کے ہاتھ میں چابی آئی ہے وہی صاحب نور ہے، اور جب تک چابی نہیں تھی محروم نور ہے، آ گئی تو وہ صاحب نور ہے، یعنی نور والا ہے۔ گجرات والوں اگر تمہیں کوئی ٹوکے تو رکنا نہیں، یہ نعرہ بہت سوچ کے تم لگاتے ہو کہ پیر ہمارے نور والا۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، تیسرا اسٹیج آئی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے انہیں نور، یعنی نور کو ان کے لیے کر دیا، یہ لام تملیغ کا ہے، یعنی نور کا مالک بنا دیا، اور آسان کر دوں تو نور والا بنا دیا۔ یہ نور والوں کی شان بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے اسے بھی چلو قرآن سے کلیئر کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کسی صحیح نتیجے کو نکالنا ہے تو صغرا اور کبرا ایک دم فٹ اس میں صحیح ہونا چاہیے۔ اگر بالکل نتیجہ اول ہے، پرفیکٹ ہے، تو کہاں جو ہے وہ
مغالط سوریہ میں نہ پھنسی، اس لیے میں پہلے آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ حد اوسط آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے کیا ہے۔ تیار ہے نا؟ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے، زور سے بولو، کھول دیتا ہے۔ ایک حصہ یہ ہے، بھائی یہ کبرا سنیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اسے نور پر کر دیتا ہے۔ کس پر؟ یہ نور پر کر دیتا ہے یعنی نور والا بنا دیتا ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نور والا بنا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی، الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ رنج ہے۔ پوچھا من ہم، ہے کون؟ سرکار نے فوراً فرمایا انہم لنور، وہ کوئی اور نہیں، وہ نور ہے۔ نور والے نہیں، اس میں جنس کا استعمال کیا، انہم لنور، وہ نور ہے۔ بعض نے اسے مبالغہ کا بھی اس معنی ہے، اتنا نور ہوتا ہے کہ ان کا نام ہی نور ہے۔ وَإِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، اور ان کے چہرے نور ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عَلَى سَحْرِ نُورٍ يَخْطُبُونَ، اور وہ تو نور کے ٹیلوں پہ خطبہ دیں گے۔ کیا شان ہے نور والوں کی۔ ایک اور اگزامپل دے دوں پھر میں اپنی بات کو بڑی تیزی سے سمجھوں گا۔ یاد رکھیے جہنم میں دو ٹائپ کے لوگ جائیں گے۔ اس چکر میں نہ رہیے گا کہ جو کافر ہے وہی جائے گا۔ There will be two type of people who will enter into the جہنم، دو طرح کے۔ ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ کفار و مشرکین وہ خالدین فیہا ابدا والی لائن ہے، وہ جائیں گے تو کبھی نکل نہیں پائیں گے، بالکل خالدین فیہا ابدا، they will remain stay in the جہنم forever، ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ایک گروپ وہ بھی ہوگا جو کلمے والا ہوگا، مسلمان ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا، لیکن وہ اس لیے جائیں گے تاکہ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں پہلے پشچاچاپ کی آگ میں انہیں جلایا جائے گا، انہیں تڑپایا جائے گا، انہیں پاک کیا جائے گا، اور جب وہ پاک ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ جنہوں نے طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھا انہیں ڈالا جائے گا، شعور ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھا انہیں اس میں ڈالا جائے گا، پاسپورٹ ہے لندن امریکہ کی مہر ہے حج نہیں کیا انہیں ڈالا جائے گا، پیسہ آئے کر وبھاگ سے چھپاتے تھے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے انہیں بھی ڈالا جائے گا۔ کس خیال میں ڈوبے ہو میاں؟ کس مستی میں گم ہو کہ کچھ ہوگا نہیں؟ بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بس یہ ہے کہ وہ خالدین فیہا ابدا والی کیفیت نہیں ہے، جیسا گناہ ہوگا ویسے اس طرح سے ان پر تعظیم ہوگی، اور پھر بعد میں پاک اور منقی اور مصفا کر کے انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ آپ کہیں گے ایمان والوں کو اندر ڈالا جائے گا؟ جی ہاں، کیونکہ وہ گنہگار اور ان کا ایمان بھی ان کے ساتھ اس لیے جائے گا کہ اگر جائے گا نہیں تو نکالے گا کون؟ وہی ایمان نکالے گا۔ سمجھو بہت شارٹ کٹ میں چل رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، نکالے گا۔ تو چلیے جو لوگ جہنم میں جل کے جنت میں جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، ان کی بات کو میں الگ رکھتا ہوں۔ آئیے پہلے ان کو دیکھیں جو خالدین فیہا ابدا، دو ٹائپ کے ہیں، اور اسی جہنم کے اوپر پل ہے جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ نام سنا ہے نا پل کا؟ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ایسا پل ہے، گزرگاہ ہوگی اور اس کے سامنے جنت کا دروازہ ہے، یعنی اس پل ہی سے گزر کے جنت میں جانا۔ حدیث میں ہے مشکات شریف میں کہ کچھ تو ایسا گزریں گے جیسے آسمان پہ بجلی چمکتی ہے، برق رفتاری سے جائیں گے۔ کچھ جو ہیں وہ تیز اور تند آندھی اور ہوا کی طرح گزر جائیں گے،
کچھ تیز رفتار عربی گھوڑے کی طرح ٹک 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 گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو لڑکھڑاتے کھڑکھڑاتے یا غاجا یا غوث کہتے کہتے گزر جائیں گے، اور جو اس قابل نہیں ہوں گے کٹیں گے، اندر چلے جائیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک نور والی جماعت، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا الی آخر الآیہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں محبوب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی امت میں کچھ ایسے ہوں گے کہ جب وہ گزریں گے تو لوگ نور کا طواف کرتے ہیں، نور ان کا طواف کرے گا، نور ان کے گرد گھومے گا۔ میں وہ وجعلنا لہو نورن کی تفسیر کر رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ نور کبھی ان کے دائیں جائے گا، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی اوپر، یعنی نور کے حالے میں ان کا سفر ہوگا۔ اور جہنم میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، وہ خالدین فیہا ابدا والے نہیں، وہ تو فار ایور۔ کچھ گنہگار ہوں گے جو مسلمان ہیں، ان کا سارا بدن جل چکا ہوگا لیکن چہرہ ان کا باقی ہوگا۔ حکمت کیا ہے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں چہرہ اس لیے بچایا جائے گا تاکہ نور والے جب گزرے تو پہچان جائے، جن کو پہچانے ان کو نکال تو وہ گزرے۔ اتفاق ایسا ہے کہ جب نظروں کو نیچے جھکائیں گے تو دہکتی ہوئی جہنم کی آگ میں کچھ چہروں کو وہ پہچان جائیں گے، اور پھر باری تعالیٰ سے عرض کریں گے مولا اے اللہ اللہم اغفر لہم واخرجوہم من النار واخرجہم من النار، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور ان کو جہنم سے نکال دے۔ حدیث میں آواز آئے گی نہیں نور والوں، انہوں نے بڑی نافرمانی کی ہے، ابھی انہیں اور سزا پانے دو۔ وہ کہیں گے اللہم اخرجہم من النار فإننا نعرفوہم، ہم ان میں سے بعض کو پہچانتے ہیں، مولا ان کو نکال دے جہنم سے۔ دوسری بار جب کہیں گے تب انکار ہوگا، پھر تیسری بار کہیں گے اے اللہ منہم، توجہ چاہوں گا، منہم کانوا یسجدون ویرکعون معنا فی المسجد ومنہم کانوا یأکلون الطعام معنا ومنہم کانوا یسمعون کلامنا ومنہم کانوا یبیتون فی جیراننا۔ اے اللہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ ٹہلتے گھومتے تھے، کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے، کچھ ایسے ہیں جو میری محفل میں آتے تھے، میں بولتا تھا وہ سنتے تھے، اور کچھ تو ایسے کانوا یسجدون فی جیراننا وَلَمَّا خَرَجْنَا كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا، جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو ہمیں سلام کرتے تھے۔ اے اللہ ہم ان کو زیادہ ان کی نیکیاں نہیں جانتے، زیادہ بھلائیاں نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم ان کو پہچانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں۔ آواز آئے گی ایھا الانوار، اے نور والو، وبعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، اخرجوہم 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 من عرفتموہم، ارے نکال لو جن کو تم پہچانتے ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کہیں گے میں سارے اشرفیوں کو پہچانتا ہوں، غریب نواز کہیں گے میں سارے چشتیوں کو پہچانتا ہوں، غوث اعظم آگے بڑھ کے کہیں گے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی، میں تو اپنے سارے مریدوں کو پہچانتا ہوں۔ بلکہ روایت میں یہاں تک کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگوں گھبراؤ مت، وہ جو نور والی جماعت جائے گی نا، اللہ کے حبیب نے اس کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اس لیے اگر تیرے گناہ تجھے اندر لے گئے تو عبدالقادر کی نسبت تجھے باہر نکال دے، اور ایک وہ گروپ ہوگا جو سرکار کو معاذ اللہ مر کے مٹی میں ملنے والا کہتا ہے، معاذ اللہ ان کے اختیار سے انکار،
ان کے علم پہ شبہ، بلکہ شیطان کو ان سے بڑا عالم اس طرح کی بکواس کرتا تھا، وہ جل رہے۔ ان کا ذکر قرآن میں کس طرح دیکھیں، وہ لوگ جو خدا کی الہیت کا انکار کر گئے، تین خدا مان گئے، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان گئے، اپنے ہاتھ سے خداؤں کو بنا بنا کے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور جب وہ نور والوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کس انداز سے کہیں گے؟ اے نور والوں! اب ان جہنمیوں کو سنو، قرآن میں کیا ہے؟ انظرونا انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا سا ہمارا خیال کرو، ہمیں دیکھو تاکہ تھوڑا سا ہم آپ کا نور لے لیں۔ یہ دیکھیے پورا بدن ہمارا جل چکا، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ہم نے بڑے بڑے موقع گنوائے، ہم چاہتے تو کلمہ پڑھ لیتے مگر رشتہ داری کو ہم نے اہمیت دی، وفاداری بھول گئے۔ کچھ کہیں گے کہ ہم نے مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا، کچھ کہیں گے ہم نے تسلیس کا قول کیا، کچھ کہیں گے ہم سے شرک ہوتا رہا۔ لوگ سینہ پیٹیں گے اور یہی کہیں گے اے نور والوں تھوڑا سا اپنا نور ہمیں بھی دے دو، یہ کچھ کو نکال رہے ہو ہمیں بھی نکالو، یہ جن کو تم پہچان رہے ہو انہیں تو نکال رہے ہو، کاش ہمیں بھی پہچانتے، کاش ہم بھی آپ کی محفل میں بیٹھتے تو آپ پہچان جاتے، کاش آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تو آپ پہچان جاتے، کاش آپ کا دامن تھام لیتے تو آپ پہچان جاتے، کاش آپ سے حسن ظن رکھتے تو آپ پہچان جاتے، کاش آپ کی بات مانتے تو آپ ہمیں پہچان جاتے، مگر اب افسوس ہے کل تو ہم نے نہ مانا تھا لیکن آج مان رہے ہیں، اس لیے اے نور والو کل کی چھوڑو، آج تو ہم مان رہے ہیں نا، آج تو ہمیں نور کی بھیک دے دو۔ وہ بھیک مانگ رہے ہوں گے، اسی دوران ایک ندا دینے والا ندا دے گا اور اس طرح سے کہے گا کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ارے بھیک مانگنے والوں پیچھے ہٹو، اپنی جماعت میں نور ڈھونڈو، اپنے لوگوں میں نور ڈھونڈو۔ یہ نور جب مدینے میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب نجف میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب کربلا میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب بغداد میں چمکا تجھے نہ دکھا، جب کلیر میں چمکا تجھے نہ دکھا، اجمیر میں چمکا تجھے نہ دکھا، دہلی احمد آباد ملتان اجمیر میں چمکا تجھے نہ دکھا، چھوچے میں چمکا تجھے نہ دکھا، دیوا میں چمکا تجھے نہ دکھا، مدن پور میں چمکا تجھے نہ دکھا۔ آج ان کی چمک دیکھ کر بھاگ مانگ رہے ہو، جب مانگنا تھا تب مانگا نہیں، آج مانگ رہے ہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے احمد کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان میں اسی راز کو کھولتے ہوئے کہا سن آج لے لی پناہ، آج مدد مانگن سے کل مانیں گے قیامت میں اگر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، یعنی ماننا تو تیرے باپ کو بھی لیکن تب ہم نہیں مانیں گے، تو اس لیے آج سدھر جاؤ، اپنی لائن کو اچھی بنا دو۔ اللہ کے گھر میں جلسہ سن رہے ہو تو کچھ لے کے اٹھو اور اس انداز سے اٹھو کہ لگے آئے تھے خالی دامن اب بھرے دامن جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔